دل شیخ میرا مدینہ ہے، چاہے ملتان کی زمین شہید سیاہ سے وفا کرو نہ کبھی میں اپنے دل پہ لکھ لو، یہ سچا جملہ ہے۔ ضمانت شاہ میں اگر آپ نے ادریسیہ کی قدر کی، وظائف نہ چھوڑے اور نمازیں نہ چھوڑی، اور فلاں فی الشیخ کا مسئلہ شیخ سے مضبوط رکھا، غیرت کا، چاہے وہ بات صحیح ہے، لیکن آپ نے سب کو بھول جانا ہے کہ دنیا میں کوئی شیخ نہیں ہے، بس امین ہے، کوئی نہیں، سب کو بھول جاؤ۔ لیکن ادب سب کا ہے، ان کے حق میں اولیاء کے کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن تصور تک نہیں کرنا، ان کا خیال نہیں آنا چاہیے کسی بزرگ کا، نہیں کہ اس کی باتیں کرے، اس کی تعریف بیان کرے۔ فنا فی الشیخ یہ ہے۔ اس کی مثال دوں، جیسے ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، لیکن تصور تک نہیں کرتا، خیال نہ آئے کسی موسیٰ عیسیٰ کا، بالکل نہ ابراہیم کا، بس آقا کا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال ہے طور سینا، نہ کلیم کا تصور، نہیں تو طریقت نہیں کھلے گی مرتے دم تک۔ اگر فنا فی الشیخ نصیب میں لاکھ وظیفے پڑھو، لاکھ حج کرو، مرشد دا دیدار باہو سانو لکھ کروڑا حجا، مرشد دا دیدار باہو سانو لکھ کروڑا حجا، ادھر سے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کھلے گا۔ یہ اتفاق ہے اہل طریقت کا، اختلاف ہے، لیکن لوگ ہو گئے جو بھی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کوئی شیخ سامنے آ جائے، احترام ادب کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے شیخ کو تصور میں رکھنا ہے، بس السلام علیکم، وعلیکم السلام، ان کی باتیں نہیں کرنی ہیں، ان کی کرامتوں کی باتیں نہیں کرنی ہیں، بالکل ان کا یہ کرامت تھی، فلاں بزرگ کی تھی، تصور ہی ختم۔ طریقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کسی شیخ کے ذریعے سے آقا تک پہنچ گیا تھا، آقا جی دلوں کے طے کو جانتے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا جو نبی پہ جھوٹ بولے تو اپنی جگہ جہنم میں بنائے، اگر میں ان پہ جھوٹ بولوں گا تو جگہ جہنم بناؤں گا۔ یہ گڑا ہوا قصہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن کتابوں میں نہیں ہے، نہ آ سکے گا۔ جس کے ساتھ مسئلہ گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو شیخ کے ساتھ چلتا ہے، اندھا ہو کے چلے، بالکل صحیح ہے، استغفر چاہے بالکل غلط نظر آئے، نہ عقل میں، اب شیخ نے کہہ دیا اب ٹھیک ہے، تو آقا جی کی دلیل بھی دے دیتا ہوں بیچ میں۔ بیٹھا ہوا تھا تو نبی کریم کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا، 2-2.5 فٹ کا۔ خیال آیا کہ فلاں عصر میں، فلاں وقت میں، زمانے میں ان کی بڑی شہرت کی، خیال آیا، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، آقا جی دلوں کو جانتے ہیں۔ آقا جی نے ان کی طرف دیکھا، ایسے کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے، دیکھا تو جس کو ان کی طلب ہے اس کے دل ایسا ہونا چاہیے، لیکن زبان سے یہ باتیں نہ کہیں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں،
وہ کہیں گے بزرگوں کے منکر ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ تھے، یہ کہتے ہیں اسے کیے گا، اور ہم نہیں جانتے، تم جانتے تو جانو۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم موسیٰ عیسیٰ سب سے مانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے، کبھی خیال آ گیا ورنہ تو بس حضرت محمد مصطفیٰ، بس حضرت محمد مصطفیٰ، ایسے طریقے سے بس میرا وہی شیخ ہے، میں دوسرے کو نہیں جانتا۔ اگر اس کی کوئی تعریف کرے اس کو بوجھ ہونا چاہیے، لیکن منع نہ کرے، چپ بوجھ ہو جائے، اس کے لیے اسپیشل زیارت کے لیے نہ جائے، اتفاق ہو گیا تو ادب، السلام علیکم۔ ایک وہ آقا کا جب قرب تھا، اس نے کسی سے بات کی تو اپنے شیخ کی بات کی بڑے ادب سے کی، بیچ میں بات آ گئی خضر صاحب کا، کہا میں نے دیکھا خضر صاحب وہاں بیٹھا ہوا تھا، اپنے شیخ کا جلوہ فرما تھے، کیا بیٹھا ہوا تھا خضر صاحب۔ یہ بڑی سوچ کی بات ہے، جن کو ان سے رابطہ کرنا ہے، یہ تعلیم اس کو فائدہ دے گی، باقی دوسروں کو فائدہ نہیں دے گی۔ واقعات میں ایک کی قسمت اچھی تھی، بچ نکلا، شیخ نے کہا خضر صاحب آئے ہوئے ہیں، اس نے دیکھا بھی نہیں، کہا میرے خضر آپ ہیں، ایک دم حجابات ہٹے، انہوں نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگوں کو تذبذب، دھوبی اور کتا نہ گھر، ساری عمر گزر جاتے، بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں، آقا سے رابطہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور جس پیر کے پاس گیا جیسے کہتے فلاں فشنی، اس کا ہی ہو گیا، تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ شیخ کی اتنی عظمت ہے، آقا نے قائم کی ہے کہ کسی نے ارادہ کیا مدینہ شریف جائے، آقا کی تو بڑی عظمت ہے، کہتے ہیں سامنا ہو گیا آقا جی کا، حجابات ہٹے، آقا جی نے کہا یہاں مت آنا، پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے، اور کہا میں تم کو شیخ کے پاس سے ملا ہوں، ہاں میرا تیرا رابطہ ہوا شیخ کی وجہ سے، اگر وہ اجازت دے تو آنا ورنہ مت آنا۔ دیکھا، پھر وہ شیخ سے اجازت لے کے گیا کہ مدینے جاؤں نہ جاؤں، تو اور جگہ جانا چاہیے، میں ڈرتا نہیں اس باتوں سے۔ مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا طریقت کا، سارے مزاروں پہ پھرتے رہتے ہیں، اس کو ہر بزرگ کی شعر اور نعت ان کے سکھائی ہوئی ہے کہ یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا۔ جو طریقت میں آقا کے سے ملنا چاہتا ہے، فلاں فی شیخ ہونا چاہتا ہے، تعریف وارف سب چھوڑ دو، ان کتابوں کو چھوڑ دو، ان کتابوں کو نہ دیکھے کہ اس میں اس بزرگ کی تعریف ہے، اس کی تعریف ہے، نہ دیکھے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال، کسی کا تصور نہیں۔ اور کہیں بیٹھے کہ فلانا بزرگ یوں تھا، جوں تھا، توں تھا، اگر فلاں فی شیخ اس کو نصیب ہونا ہے تو کسی بہانے سے اٹھ کے بھاگ جائے، سننا ہی نہیں چاہتا، کسی بزرگ کو سننا ہی نہیں چاہتا لیکن بے ادب نہیں ہے، اس کو فلاں فی شیخ کو ان کی باتیں چاہیے، اس کی نہیں چاہیے، گو کہ وہ ہیں لیکن اس کو نہیں چاہیے۔ جیسے کہ انبیاء بڑے بڑے معجزے والے تھے، یہ تھے، لیکن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چاہیے، دوسرے کی زیادہ نہیں چاہیے کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بس محمد مصطفیٰ۔ تو یہ اس قسم کا مسئلہ پیچیدہ بھی ہے، نہیں بھی ہے۔ اگر جس نے رابطہ آقا جی سے کرنا ہے تو پھر شیخ کا مسئلہ اس کا ایسا ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات بھی، شیخ وہ ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کی قسمت کی بات ہے، اس کا پتہ لگا ہے نہیں لگا، یہ اللہ جانے، یہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اصول طریقت کا جو بنیادی ہے بالاتفاق وہ یہی ہے، فلاں فی شیخ، ہاں، یہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مولویوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا طریقت کا، اور خود بھی ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جدھر جاتے ہیں حضرت جی، ساری حضرت جی، حضرت جی ایک کو بنانا، سب کو بنانا، تو ایسے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تجربہ بھی ہے میرا، صحیح بھی ہے، کوئی قسمت سے معجزہ ہو جائے، کوئی مولوی
ایسا نکل، لیکن عوام نکل جاتے اس میں. ہاں تو بہرحال یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ظاہر میں بھی اندر بھی باہر بھی، کہ کسی صورت میں مرنے سے پہلے ہمارا آپ کا رابطہ تقاضۂ کرم سے، حقدار نہیں بنتے کچھ بھی کرے، تقاضۂ کرم آئے ہمارا تمہارا رابطہ آقا جی سے ہو جائے، اور رابطہ ایسا ہو کہ کبھی اچانک پردے ہٹائیں وہ آپ کو سمجھائیں، کبھی اچانک پردے ہٹیں وہ کہیں تم نے فلانی غلطی کی تھی اب نہ کرنا. تو یہ قسمت والوں کو پیش ہوتا ہے جو فنا فی الشیخ ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے ہیں تو ان کے بھی مسئلہ چلتا ہے. تو اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات میں بتانا بھی چاہتا ہوں اور میں اپنے پر ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں دلیلوں سے، لیکن تم میرے متعلق عامل جو سے ان سے پوچھو، حساب دانوں سے پوچھو، اس کو مشکل پڑے گی میرے متعلق بات کرے. اگر گڑبڑ کرے گا تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، جو کچھ ہے اس کا انشاءاللہ ادھر ہی سب ختم ہو جائے گا. ہاں ساری پیری ویری ختم ہو جائے گی. آقا جی جس پر مہربان ہو جائے، کوئی آقا جی کے شریک کے منع کر سکتا ہے؟ ان کی مرضی، ان کی مرضی نہ ہوتی تو اتنی جرأت سے میں بات نہ کر سکتا. مجھے پتہ بڑے بڑے پاکستان میں پڑے ہیں، لیکن میرے پاس ان کی بڑائی نہیں چلے گی. میں حسد کسی سے نہیں کرتا ہوں. بعضوں نے حسد کیا، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. خواہ تو تم بھی کہو آقا کی باتیں میں بھی کہتا ہوں. تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کی طرف لوگ کھنچتے زیادہ ہیں؟ بس بیٹھتا ہے، ہنستا ہے، گپ لگاتا ہے، چلا جاتا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. ان کو گدے پر بھی چڑھا دیتا ہے، ان کے سر بھی مونڈ دیتا ہے، جو مرضی ان سے کرا لیتا ہے. ہم اپیلیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کچھ لنگر میں ڈالیں ہیں، کچھ فلانا آیا ہے، یہ کہتا ہی نہیں ہے تو لنگر بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھنا چاہیے، آقا جی سلسلوں کے تابع نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں، ہاں اس سب کو سمجھ جا تو پھر سمجھ جاؤ ادھر ایسی بات ہے، ادھر ہم سلسلوں کے تابع نہیں ہیں. آقا جی سلسلوں کے تابع نہیں ہو سکتے. اب تم مطلب نکالو سوچ سے. یہ میں نے چھوٹی بات کہی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے. تو کہ ہمارے سلسلے میں نہیں سنا، ہمارے اتنے سلسلے کوئی کہتا نہیں، اس کو تو چھوڑو. چھوڑو نہ چھوڑو سلسلے کے، آقا تمہارے سلسلے کے تبع میں چلیں گے، وہ جیسے مرضی کریں. تو یہاں سلسلے کی تبع میں ہم نہیں چلتے، اور سلسلوں کو مانتے ہیں لیکن تبع میں نہیں چلتے. اگر سلسلے کی بات ہو ہمارا ان کا کسی اتفاق ہوتا ہے وہ کوئی بات نہیں، لیکن ہم ان کی تبع میں نہیں چلتے. اور جس وقت چاہیں جو چاہیں وہ کرے آقا جی. آقا جی پہ پابندی لگ سکتی ہے کہ ان کو سلسلوں کا احتیاط کرنی چاہیے، سلسلوں کے ماتحت چلیں، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو پھر ادھر ایسی بات بھی ہے، یہ آپ سوچیں تو آپ کو جیسے نہ ہوش نہیں رہنے چاہیے کہ آقا جی کا اتنا دخل ہے. یہ ان کے تقاضۂ کرم سے ہے، میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے. بادشاہ جس پہ مہربان ہو جائے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ کل کسی نے شعر لکھی ہے تو میں نے اس کو کچھ بھیج دیا، وہ شعر سچا تھا، میرے دل پہ اثر ہوا. اس نے کہا آقا جی یمین پہ بہت مہربان ہے. ہاں تو ادھر سے ہی چلتا ہے نا، نام تو میرا انہوں نے کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں کبھی محبت سے کہا کام ہم بناتے ہیں اور نام تمہارا ہوتا ہے، اور کہا شکر کم کرتے ہو، تمہارے در پہ ہم نے کائنات کو جھکایا. یہ بات ایسی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں چلتا ہوں.
بس خوف ڈر نہیں نکلتا ہے دل سے، اور مجھ کو اپنے پر یقین بھی نہیں آتا ہے، لیکن لوگ بتاتے ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، یا کوئی آ کے بتاتا ہے میں نے نبی کو جاگتے دیکھا، تمہارے پاس جب سے آیا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے تو مجھے تو یقین آتا بھی نہیں کہ ہوگا، میں تو ملتا بھی نہیں تھا لوگوں سے، وہ اللہ کی قسم، اس وجہ سے نہیں میں بہت پھوتی خان ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، کیا میری زیارت میں وقت ضائع کرو گے، لیکن وہ کہتے نہیں ضرور کرنی ہے۔ پھر کسی نے مجھ کو کہا، میں اس کی بات مانی، میں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں ملتا، یا بیماری کے علاوہ بھی، کہ کیا وقت ضائع کرنا، بس آقا جی، کیا آقا جی ہیں تو وسیلہ بھی بیچ میں ہوتا ہے نا، میں نے کہا چھوڑو یار، اس نے کہا ایسا نہ کرے، وہ آپ کے پاس ایک گھڑی بیٹھتے ہیں، بڑا شکر کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں بڑے، پھر اس نے مجھ کو آمادہ کیا، تو اس لیے میں نے یہ سلام کا قصہ شروع کیا کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ ملاتا تھا، ورنہ یہ پہلے میں نہیں کرتا تھا، اس لیے نہیں کرتا تھا، میں اپنے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہوں، اب بھی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جب خدا سے رحمت آتی ہے، مشورہ آتا ہے، ہاں جی، تو مجھے کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں پگڑی کبھی نہیں باندھتا تھا کہ پیر دکھوں یا فقیر دکھوں، لیکن جب پھر باندھنی پڑ گئی، سمجھ گئے؟ تو میرا مسئلہ یہی رہتا ہے، نہ پیر فقیر، میں ان سے نہ اپنی پیری منوانا چاہتا ہوں، نہ اپنی پوجا کروانا چاہتا ہوں، نہ اپنی شہرت مجھے پسند ہے، مجھے ان کی شہرت بڑی پسند ہے، مجھے ان کا نام بڑا پسند ہے، جو ان کو چاہتے ہیں میں ان کو بڑا چاہتا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں یہ چور ہے زانی، آقا کو تو مانتا ہے نا، ہم سچے ہیں، طاقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہم اپنے گمان سے نہیں بیٹھے، گمان والا ڈرتا ہے، ہم حقیقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اتنی ہمت سے کہتے ہیں، اگر میری ہمت نہ ہوگی تمہاری ہمت کہاں ہوگی؟ میری ہمت ہوگی تو تم کو بھی ہوگی نا، پھر تم کو یقین ہوتا ہے ان کی ہمت میں آقا جی کا دخل ہے، تمہارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو بس میرا یہی ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، وہ کچھ بھی ہو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، مجرم ہے، چور ہے، کچھ ہے، ہمیں پسند ہے ایک وجہ سے، اس کو آقا پسند ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے، میں ایک عام بات کہتا ہوں، طنز سے نہیں کہتا ہوں، پرسوں ترسوں میرے پاس کوئی بدماش نامی گرامی لے آئے، میں نے کہا یار کن لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہو یہاں، میں نے کہا بھائی سیدھی بات کر، 2 ٹک میرے ساتھ، تو میں تیرے سے رابطہ کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، تو مجھے دل سے بتا دے، تجھے آقا پسند ہے؟ کہتا ہے جی پسند ہے، کہ جپی پا جا اللہ کرم کرے گا، بس ہاں